مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ مفتی صاحب نے بھی مان لیا کہ نیچر میں کوئی انصاف نہیں ہے. تو کوئی بھی چیز جو انسان نے نہیں بنائی ہے اس میں انصاف نہیں ہوتا ہے. ایک بات میں آپ سے عرض کروں، ذرا پتہ لگا لیجیے گا، یہ جو آپ باغ میں جاتے ہیں بہت خوبصورت پھول دیکھتے ہیں نا، ان میں سے کوئی نیچرل نہیں ہے. یہ سارے پھول کراس کر کے بنائے گئے ہیں. جو جنگل میں پھول ہوتے ہیں نہایت معمولی ہوتے ہیں. یہ پھول انسانوں نے بنائے ہیں. جو آپ باغ میں دیکھ کے واہ واہ کہتے ہیں، یہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں. ڈفرینٹ پھولوں کو کراس کر کے، ڈیولپ کر کے، پھر کراس کر کے اس طرح سے بنائے گئے. نیچرل فلاور نہیں. کسی جنگل ویران میں جا کے آپ گلاب کے پھول نہیں دیکھیں گے. یہ سب بنائے ہوئے انسان نے. بہت سے کام انسان نے کیے ہیں. باقی ہے کہ آپ نے میری ایک بات کا جواب نہیں دیا جس سے مجھے شکایت ہے کہ فیتھ کیا ہے اور آپ فیتھ مانگتے کیوں ہیں مجھ سے. آپ تو لاجیکل ہیں، آپ کے پاس تو سارے ریشنلز ہیں، آپ کے پاس سارے ثبوت ہیں، تو آپ کو فیتھ کی ڈیمانڈ کیوں کرتے ہیں کہ بھائی تم سرنڈر کر دو اور سوال مت کرو. کوئی مذہب سارے سوال کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے اور منع کرتا ہے کہ زیادہ سوال نہ کرو، بہک جاؤ گے تم. آپ کیوں روکتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ انسانی تاریخ کیا ہے. انسانی تاریخ یہ ہے کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوئے ہیں. ایک وہ جنہوں نے اپنی لا علمی کی پرستش کی ہے، دوسرے وہ جنہوں نے اپنی اگنورنس یا لا علمی سے جھگڑا کیا ہے اور معلوم کیا ہے کہ کیا ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں، آج آپ حیران ہیں کہ بھئی یہ یونیورس کیسے بنی. لوگ حیران تھے کہ سورج ڈوبتا ہے تو ادھر سے کیسے نکلتا ہے. اور آپ ایک قدم جا کے ہمیشہ کا ماننے کو تیار ہے، ایک قدم پیچھے ہی مان جائیے. بھئی آپ اس کے بعد جاتے ہیں کہتے ہیں سوال نہ کرنا کہ یہ کہاں سے آیا، یہ پاور تو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی. تو آپ یونیورس کے بارے میں ماننے میں کیا تکلیف ہے؟ ایک قدم پہلے رک جائیے. یہ ہمیشہ سے تھی یا نہیں تھی ہمیں معلوم نہیں ہے. اور یہ کہنا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ دنیا کے سارے مذہب سب جانتے ہیں یہ دنیا کیسے بنی تھی، کیسے مٹے گی، مرنے کے بعد کیا ہوگا. ان کو سب علم ہے. ان کو کسی کو ڈائنوسر ہوتے تھے پہلے یہ نہیں پتا تھا، کسی کو نہیں پتا. کسی بھی دنیا کی مذہبی کتاب میں ڈائنوسار کا ذکر نہیں ہے. لیکن باقی سب باتیں، ہاؤ ٹو میک یونیورس ان 4 ایزی لیسنز اینڈ باقی سب پتہ ہے. جس کو سب پتہ ہے وہ گڑبڑ ہے. ہم میں یہ انکسار، یہ ہیوملٹی ہونی چاہیے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمیں یہ بہت ساری باتیں نہیں معلوم، لیکن ہم ان کی پرستش نہ کریں، اپنی لا علمی کو کی پرستش نہ کریں. ہم اسے پتہ لگانے کی کوشش کریں. جس دنیا میں آپ بیٹھے ہیں سر، یہ ہال جو ہے، یہ الیکٹریسٹی جو ہے، یہ مائک جو ہے، جس ہوائی جہاز سے آپ آئے تھے، وہ جس کار سے آپ یہاں آئے ہیں، یہ سب ان لوگوں کی بنائی ہوئی ہے جنہوں نے سوال کیے تھے. یہ دنیا جس میں آپ آج آرام سے ہیں، یہ ان لوگوں کی بنائی ہے کہ جنہوں نے سوال کیے تھے. اور ہر اسٹیج پہ ان سوالوں کو مکروہ کہا گیا تھا، غلط کہا گیا تھا. آپ ذرا تاریخ پڑھیے، ایک بڑی دلچسپ کتاب ہے برٹرنڈ رسل کی، جس میں اس نے ریلیجن اینڈ سائنس کہ کب سے ریلیجن جو ہے سائنس کے اگینسٹ ہے. اور حد تو یہ ہے کہ بھاپ کے انجن کے خلاف تھے، اسٹیم انجن کے بھی خلاف تھے، اور فتوے ہوئے ان پہ، ویٹیکن نے دیے. تو یہ ہمیشہ ابھی جیسے ہی یہ رائٹ ونگر آتے ہیں امریکہ میں پاور میں، اس پہ ریسرچ بند ہو جاتی ہے، ریپبلکن نہیں کرنے دیتے. ارے بھائی اتنا ڈر کیا ہے تمہیں؟ ایک زمانے میں بہت ناراض تھے یہ سارے مذہبی لوگ کہ یہ انسان تو انسان بنانے کی کوشش کر رہا ہے. آپ کو کیا تکلیف بھائی؟ بنا لے تو بنا لینے دو. یہ خوف کیا ہے؟ اور یہ سب آج جو آپ کہہ رہے ہیں ناممکن ہے، یہ کیسے ہوا؟ مجھے ایک قصہ یاد آتا ہے. جب میں 6ٹھی کلاس میں تھا تو میں میتھمیٹکس میں بہت ویک تھا، تو ایک ٹیچر رکھ دیا گیا. اس نے 1 2 3 4 5 6 7 کو سکھا دیا مجھے. وہ دن میں بھول نہیں سکتا ہوں مفتی صاحب. جس دن اس نے یہ بتایا کہ 1/2 کیا ہوتا ہے اور 3/4 کیا ہوتا ہے، مجھے ایسا لگا کہ میرا سر بیچ سے پھٹ جائے گا. یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ جو دیوار کے اندر جاؤ واک کرتے ہوئے. آج ہنستا ہوں میں اس بات پہ. تو آج جو باتیں آپ کے ذہن سے بالکل پرے ہیں اور آپ حیران ہوتے انہیں دیکھ کے، ایک وقت آئے گا کہ معمولی لگیں گی.
اور ہوا ہے. آپ کی انسانی تاریخ ہی ہے. اتنی جلدی سارے فیصلے آپ مت کر لیجیے. تھوڑا یہ ہیوملٹی رکھیے کہ بھئی یہ ہمیں نہیں معلوم. یہ کہنے میں کیا آ رہا ہے؟ یہ یونیورس کہاں تک پھیلی، یہ کب سے ہے اور کب تک رہے گی، ہمیں نہیں معلوم. آپ نے فیصلہ کر لیا کب بنی. یہ آپ کے حساب سے کوئی 14 بلین ایئر بنی جو سمجھا جاتا ہے. اس سے پہلے ہزاروں کروڑوں اربوں سال تک خدا بیٹھا کیا کر رہا تھا؟ خاموش بیٹھا تھا، ایسے ہی جمائیاں لے رہا تھا. پھر اسے آئیڈیا ہے یار ایک کام کرتے، وقت اچھا گزر جائے گا، یونیورس بناتے ہیں. سوچیے، وہ تو ہمیشہ سے ہے نا، مگر یونیورس ہمیشہ سے نہیں ہے. یہ تو بنائی گئی ہے. اور اس سے پہلے کیا تھا؟ ان کا کیا کام تھا؟ کیسی بات ہے. یہ بڑا آسان ہے. جو بات ہمیں آج دھیرے دھیرے پتہ چلی ہے، برسوں 2000 اور 2500 سال پہلے آپ کو کسی نے بتا دیا کہ کیا تھا، آپ مان گئے. اور تب سے وہی مان رہے ہیں جو 2500 سال پہلے کہا گیا تھا. سب کچھ بدل گیا ہے، سالو ہو رہی ہیں چیزیں. ابھی سائنس بالکل دعویٰ نہیں کرتی، یا کوئی فلاسفر یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ ہمیں سب معلوم، بلکہ وہ کہتا ہے کہ ہمیں جتنا معلوم ہوتا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں کتنا کم معلوم. تو ہم اپنی جہالت سے لڑیں، اس کی پرستش نہ کریں. جی ٹائم. تھینک یو سو مچ. جناب جاوید اختر صاحب کئی مرتبہ دہرا رہے ہیں کہ فیتھ کا مطلب بتائیے، فیتھ کا مطلب بتائیے. میں نے بتا دیا، فیتھ صحیح بھی ہوتا ہے، غلط بھی ہوتا ہے. اور آج ہم فیتھ پہ بات نہیں کر رہے، ہم ٹروتھ اور ڈز گاڈ ایگزسٹ پہ بات کر رہے ہیں. کیا ڈز گاڈ ایگزسٹ، یہ ٹروتھ یعنی گاڈ ہے یا نہیں ہے، اس میں سے دونوں ٹروتھ کیا ہے. اب آپ اسے فیتھ کہہ لیں، بلیف کہہ لیں، ناٹ مائی بزنس. اس کے بعد آپ نے کہا کہ بھائی سوال کرنے سے مذہب روکتا ہے. میں کہتا ہوں جو روکتا ہے وہ روکتا ہوگا، میں نہیں روکتا. بلکہ سوال کریں، سوال کرنا چاہیے. سوال کر کر کے تو ہم آگے بڑھتے ہیں، ترقی کرتے ہیں. اور اسی لیے میں آج یہاں پہ آیا ہوں. لیکن سوال صرف خدا سے نہیں ہوگا، آپ سے بھی ہوگا. سوال ایتھزم سے بھی ہوگا. سوال صرف مذہب سے نہیں ہوگا، سب سے ہوگا. اور آج میں سوال کروں گا اور امید ہے کہ آپ جواب دیں گے. ابھی تک آپ نے ویسے کانٹینجنسی آرگومنٹ کا کوئی جواب نہیں دیا ہے. چلیں، آپ نے کہا یونیورس کے بارے میں ایٹرنل کیوں نہیں بول دیتے. یہ چونکہ لاجیکلی پاسبل ہی نہیں ہے کہ یونیورس ایٹرنل ہو. یونیورس ایک کانٹینجنٹ چیز ہے جو ٹائم اینڈ اسپیس کے پابند ہے، ٹائم اینڈ اسپیس سے باؤنڈ ہے. جو ٹائم اینڈ اسپیس سے باؤنڈ ہوگا وہ کانٹینجنٹ ہوگا. جو کانٹینجنٹ ہوگا وہ اس کی بگننگ ہوئی ہوگی. جس کی بگننگ ہوئی ہوگی وہ ایٹرنل نہیں ہو سکتا. یہ تو کامن سی بات ہے. آپ نے کہا کہ کسی مذہبی کتاب میں ڈائناسور کا ذکر نہیں ہے. افسوس کہ آج تک کسی میتھمیٹکس کے کتاب میں مجھے ڈائناسور کا ذکر نہیں ملا. تو اس کا مطلب میتھمیٹکس کی کتاب بیکار ہے؟ نہیں، اس کا وہ ٹاپک نہیں ہے. ریویلیشن کا اور مذہبی کتابوں کا ٹاپک یہ نہیں ہے کہ آپ کو آ کے بتائے سائیکل کیسے بناتے ہیں، یا آ کر یہ بتائیں کہ جو ہے ڈائناسور کب تھا. وہ تو مورالٹی سکھانے آیا ہے، گاڈ کے بارے میں بتانے آیا، نان فزیکل ریالٹی کی حقیقت کو سکھانے کے لیے آیا. ریلیجن سائنس کو روکتا ہے؟ نہیں روکتا. اگر روکتا ہے تو غلط کرتا ہے. ریلیجن سائنٹزم کو روکتا ہے، جس میں ہمارے جاوید صاحب مبتلا ہیں. سائنس اور سائنٹزم میں فرق ہے. سائنٹزم یہ ہے کہ آپ سمجھیں کہ سائنس اور سائنٹیفک میتھڈالوجی یہ نالج کو حاصل کرنے کا واحد سورس آف نالج ہے. یہ ہے سائنٹزم. ہم اسے ریجیکٹ کرتے ہیں. ہم سائنس کو تو ترقی کرتے ہیں. بھائی آپ ہماری پوری تاریخ کر لیں، پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. بہرحال یہ الگ ٹاپک ہے. اس کے بعد انہوں نے ایک لفظ کہا، ویٹیکن نے فتویٰ دیا. ویٹیکن کا فتوے سے کوئی تعلق نہیں ہے، دونوں کانٹراڈکٹری الفاظ ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں نہیں معلوم. اگر نہیں معلوم تو کلیئرلی کہہ دینا کہ نہیں معلوم ہے، اس میں کیا حرج ہے. تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کہہ دیں کہ نہیں معلوم، لیکن کلیم کیوں کر رہے ہیں کہ گاڈ ایگزسٹ نہیں کر رہا ہے. آپ کہہ دیں نہیں معلوم ہے، ہو سکتا ہے ہو سکتا نہ ہو، لیکن آپ کلیم کر رہے ہیں. دا مومنٹ یو سے گاڈ ڈز ناٹ ایگزسٹ، دس از اے کلیم، اینڈ ناؤ دا برڈن آف پروف از اپون یو ٹو، جیسے ہمارے اوپر ہے. اور کیوں ہے میں بتاتا ہوں، کیوں ہے یہ بھی میں بتاتا ہوں. فلسافیکلی جو کلیم ہوتا ہے نا، صرف یہ نہیں ہوتا کہ انسان کہے پازیٹیو کلیم کرے اور نیگیٹو کلیم کرے تو برڈن آف پروف نہیں ہے. آپ مثال کے طور پہ میں کہوں کہ فلاں اس کمرے میں کوئی نہیں ہے، میں نے ایک نالج کا کلیم کیا ہے. اس کمرے میں کوئی نہیں ہے، میں نے ایک نالج کا کلیم کیا. یا تو میں کہوں مجھے نہیں پتا، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے، دس از ناٹ اے کلیم.
لیکن جب میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں کوئی نہیں ہے یا میں کہہ رہا ہوں وہاں کوئی ہے، دونوں کلیم ہے اور دونوں کے اوپر برڈن آف پروف ہے. ہمارے اوپر بھی برڈن آف پروف ہے. میں نے کنٹینجنسی آرگیومنٹ دیا، اسے توڑ کر دکھائیے. آخری چیز، انہوں نے کہا کہ خدا دنیا بنانے سے پہلے 150 سال پہلے یا کروڑوں سال پہلے کیا کر رہا تھا. ارے حضرت، چلیں بہرحال میں جواب دے دیتا ہوں. آپ ہمارے ریسپیکٹڈ پرسنالٹی ہیں، اگر آپ نہیں ہوتے تو میں اسے انٹرٹین ہی نہیں کرتا. ٹائم، یہ 100 سال پہلے یا 100 سال بعد، پہلے بعد میں ابھی، یہ وہ الفاظ ہیں جن کا تعلق ٹائم سے ہے. ٹائم شروع ہی ہوا ہے یونیورس کی بگننگ کے بعد، تو اس کے پہلے خدا کیا کر رہا تھا؟ سوال اللاجیکل ہے، یہ فیلسی ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یونیورس کے بننے سے پہلے خدا کیا کر رہا تھا؟ ٹائم کے بننے سے پہلے کا تعلق ٹائم سے، ٹائم اس وقت تھا ہی نہیں، تو یہ سوال ہی انویلڈ ہے خدا کے تعلق سے. دوسری چیز، آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، آپ نے بار بار یہ پروف کیا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ گاڈ آف گیپس. دیکھیں پہلے نہیں معلوم تھا، سائنس نے کر دیا. سمپل کی مثال سے میں سمجھا دیتا ہوں. جس گیپس کی آپ بات کر رہے ہیں نا، سائنس ان گیپس کو جن چیز کے ذریعے بھی پروو کرے گا وہ کنٹینجنٹی ہوگا، اب چاہے وہ فورس ہو، میٹر ہو یا انرجی ہو. لہٰذا سوال ہمارا اس وقت بھی ویلڈ ہوگا جب تک کہ آپ نیسیسری بینگ پہ نہ آ جائیں. اور انفینٹ ریگریس پاسبل نہیں ہے آف کازز ان پریکٹیکل ورلڈ، تو ظاہر ہے کہیں رکنا پڑے گا. جہاں رکیں گے وہی خدا ہے. ایک کار ہے، ایک صاحب نے دیکھا کہ بھائی کار جو ہے اس کے ویلز کتنے اچھے لگے ہوئے ہیں صحیح جگہ پہ، اسٹیئرنگ جو ہے کتنے اچھے جگہ پہ لگی ہوئی، اور سیٹس کتنے ویل ڈیزائنڈ ہے، کتنی پریسائزلی یہ کار کام کر رہی ہے. تو ضرور کوئی نہ کوئی اسے کریٹ کیا ہے، کسی نے کریٹ کیا ہے. اب جاوید صاحب آئیں اور کہیں ارے جناب بونٹ کھولیے، اس میں انجن ہے، انجن اس کار کو چلا رہا ہے، ہینس پروو نو ون ہیز کریٹڈ دا کار. دس از illogical, دس از irrational. آپ نے انجن کے ذریعے اس گیپ کو تو ثابت کیا، لیکن کیا اس سے کار کی جو کریشن ہے اور اس کا جو کریٹر ہے یہ امپاسبل ہو جائے؟ ایسا پاسبل ہے؟ اس کا سوال ختم ہو جائے؟ ایسا پاسبل ہے؟ نہیں. آپ نے گیپس کو فل کر کے، کنٹینجنٹ چیزوں سے گیپس کو فل کر کے ہمارے آبزرویشن کو اور براڈ کر دیا. اب ہمیں اور پتہ چل گیا کہ یہ جو کار ہے اس کا سسٹم کتنا زیادہ کمپلیکس ہے. پہلے کم سمجھتے تھے، اب کمپلیکسٹی اور زیادہ واضح ہو گئی. اب ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہماری سرٹنٹی اور بڑھ گئی کہ ضرور اس کار کو کسی نہ کسی نے بنایا. یہی معاملہ یونیورس کا ہے. سائنس ہمیشہ فزیکل ورلڈ کی چیزوں کو ہی فل کرتی جائے گی اور فزیکل چیزوں سے ہی کرتی جائے گی، چونکہ امپیریکل ایویڈنس کا تعلق فزیکل ورلڈ سے ہے. آپ سائنس کے ذریعے میٹا فزیکل ریالٹی کو کبھی ثابت نہیں کر سکتے. یہ رانگ ٹول کا استعمال کرنا ہے. یہ وہی کام ہے کہ آپ میٹل ڈیٹیکٹر سے پلاسٹک ڈیٹیکٹر کرنے چلیں، جو کہ ظاہر ہے صحیح نہیں ہے. تھینک یو. پہلے تو میں آپ سے عرض کروں کہ آپ نے کہا کہ جب کائنات ہی نہیں تھی تو وقت بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. کیسے نہیں تھا؟ خدا تھا. ایک ایگزسٹنس تو تھا نا خدا کا. تو جب خدا تھا تو وقت بھی ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا، خدا تھا. اچھا باقی یہ کہ آپ نے کہا صاحب آپ ثابت کیجئے، آپ کے پاس بھی لاجک ہے یا میرے پاس بھی لاجک ہے. آپ میرا ذمہ داری نہیں ہے ثابت کرنا کہ خدا ہے. برٹن رسل نے بڑی اچھی بات کہی. برٹن رسل نے بڑی اچھی بات کہی. میں آپ سے اگر یہ دعویٰ کروں کہ ایک چائے کی کیتلی مریخ کے چاروں طرف گھوم رہی ہے، مارس کے چاروں طرف، تو یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ ثابت کریں کہ کوئی چائے کی کیتلی نہیں ہے. یہ میرا کام ہے، میں نے دعویٰ کیا ہے. یہ دعویٰ تو مذہبی لوگ کرتے ہیں کہ خدا ہے. میں کیوں ثابت کروں کہ نہیں ہے؟ جب تک آپ مجھے کنونس نہیں کر دیں میں نہیں مانوں گا. آپ کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری نہیں ہے. دوم یہ کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں جو گیپس ہیں، یہ گیپ جب کسی مذہب کو چیلنج کرتے ہیں، جب ایسا کوئی بات آتی ہے تو ہنگامہ ہو جاتا ہے کہ جب وہ چیلنج کریں کسی فیتھ کو. یہ تمام سائنس جو ہے اسے مختلف جگہوں پہ مختلف وقتوں میں مذہب نے روکنے کی کوشش کی ہے. یہ کتاب ہے ریلیجن اینڈ سائنس، برٹن رسل کی، پڑھیے گا، اچھی لگے گی آپ کو. تاریخی ہے سائنس، مذہب کی سائنس سے اس کا یہی رشتہ ہے. اچھا اب یہ ہم سوچیں کہ بہرحال یہ وجود جو ہے مذہب اور یہ بلیف ان گاڈ انسان کو بہتر بنا دیتا ہے. تو ایک کام کیجئے، ہندوستان ورلڈ کا نقشہ لیجئے اور مارک کیجئے کہ ریلیجن کہاں کہاں زیادہ ہے.
کہاں کہاں، چاہے وہ لیٹن امریکہ ہو یا مڈل ایسٹ ہو یا فار ایسٹ ہو یا ہندوستان کے وہ علاقے جہاں مذہبیت زیادہ ہے. رکھ دیجئے نقشہ الگ. اب دوسرا نقشہ کہ کہاں کہاں ناانصافی، ریپریشن، عورتوں کے حقوق کی پامالی، ظلم، ڈکٹیٹرشپ کہاں ہے. نقشہ ایک ہی ہوگا. تو آپ مجھے بتائیں کہ جو اس کا ترکیب استعمال کیا ہے. خدا کا ترکیب استعمال تو بتائیے. آپ چھوٹی سی دوا سڑک پہ بیچتے ہیں اس کی بھی ترکیب استعمال بتاتے ہیں. اس کے استعمال سے تو فائدہ نہیں ہوا کسی کو. جو سارے کے سارے خراب ملک ہیں، خراب سماج ہے، وہ سارے ظلم خدا کے نام پہ کرتے ہیں. وہ غلط کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں، مجھے کیا لینا دینا اس سے. استعمال سے معلوم ہوتا نا. ایک وسکی کی بوتل کبھی شاید دیکھی ہو آپ نے، لال رنگ کی ہوتی ہے، اس پہ روشنی اور چھپڑی انتہائی خوبصورت لگتی ہے. کیا بگاڑ رہی ہے کسی کا؟ اس کا استعمال غلط ہے، اس لیے آپ اسے ناپسند کرتے ہیں. اس کا استعمال غلط ہے. اس تصور کا استعمال ہی غلط ہے اور ہمیشہ سے غلط ہوا ہے. آپ دیکھ لیجیے انسانی تاریخ دیکھ لیجیے، آج دیکھ لیجیے ہندوستان دیکھیے، دنیا دیکھ لیجیے کیا ہو رہا ہے. اسے کیسے استعمال کر رہے ہیں. فیتھ والے لوگ کیا فیئر ہیں، جسٹ ہیں، جو اپنے خداؤں پہ یقین رکھتے ہیں؟ وہ کس طرح کے لوگ ہیں؟ وہ لوگوں کو انصاف دیتے ہیں، وہ بہتر انسان بنے. تو اس دوا کا فائدہ کیا ہے؟ چلو بہت فائدہ ہو رہا تو میں استعمال کر لوں گا. مجھے تو اس دوا کا کوئی فائدہ دکھتا ہی نہیں. مجھے تو ایسا لگتا. میں ایک اور بات بتاؤں، اگر کوئی آدمی مذہبی ہے اور اچھا آدمی ہے تو میں اس کی بہت عزت کرتا ہوں، اس لیے کہ میرا خیال ہے مذہبی آدمی کا اچھا ہونا مجھ سے اچھا ہونے سے زیادہ مشکل ہے. بھائی ہر چیز کی ایک لمٹ ہے. آپ اتنا بھاگ سکتے ہیں، اتنا نہیں بھاگ سکتے. اتنا وزن اٹھا سکتے، اتنا نہیں اٹھا سکتے. اتنا دور دیکھ سکتے ہیں، اتنا دور نہیں دیکھ سکتے. اسی طرح کامن سینس کہتا ہے کہ آپ میں نیکی کا بھی ایک کوٹا ہوگا. اب آپ اگر صبح جاتے ہیں اپنی عبادت گاہ اور عبادت کرتے ہیں تو باہر نکلتے ہیں تو آپ تو یہی محسوس کرتے ہیں کہ آپ نے ایک بہت اچھا کام کیا. آپ کی نیکی کا ایک بہت بڑا کوٹا خرچ ہو گیا جس سے کسی کا کوئی فائدہ نہیں. میں تو نہیں جاتا ہوں تو مجھے تو کسی کو کھانا کھلانا پڑے گا، کسی بیوہ کی مدد کرنی پڑے گی. میں اپنا کوٹا کیسے کنزیوم کروں؟ آپ اپنا کوٹا سارے مذہبی لوگ انتہائی یوزلیس کاموں میں یوز کرتے ہیں. اس کے بعد بھی اگر آپ میں بچی ہے تھوڑی سی شرافت تو بھائی واہ کیا بات ہے. اصل میں جو حقیقی پرابلم ہے، اصل پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جاوید صاحب کے پاس کانسیپٹ آف گاڈ کلیئر نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ کائنات سے پہلے خدا تو تھا، تب بھی تو ٹائم ہوگا. یہ ٹائم کائنات کا حصہ ہے. ہم اس خدا کو مانتے ہیں نیسیسری بینگ کا ٹائم لیس ہونا ضروری ہے چونکہ وہ ٹائم کا کریٹر ہے. جب اس نے ٹائم کو کریٹ کیا تو وہ خود ٹائم پہ کیسے ہوگا؟ اس نے جب اسپیس کو کریٹ کیا تو خود اسپیس میں کیسے ہوگا؟ اگر وہ ٹائم اینڈ اسپیس کو پہلے سے ہی اس کا پابند ہے تو پھر کس چیز کو اس نے کریٹ کیا؟ لہٰذا یہ سوال غلط ہے کہ خدا تھا تو ٹائم ہوگا. بالکل نہیں. ٹائم کے پابند ہم ہیں، خدا نہیں ہے. ہم فزیکل ورلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ میٹا فزیکل ریالٹی ہے. دوسری چیز انہوں نے مثال دی کہ چائے کی کیتلی ہوا میں گھوم رہی ہوگی، اور پتہ نہیں شاید وہ برٹن رسل کا انہوں نے حوالہ دیا. بہرحال یہی پرابلم ہے. پرابلم یہی ہے کہ ہم چیزوں کے درمیان ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے ہیں. یہ جو آپ نے مثال دی یہ امیجینیشن ہے، اور میں جو ثابت کر رہا ہوں وہ لاجیکل نیسیسٹی ہے. آپ امیجن کرنے آئے تو کچھ بھی کریں، جوپیٹر میں پنک ایلیفنٹ ہوگا، یونیکارن ہوگا، کریں. اس سے کائنات پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے آپ لاجیکل نیسیسٹی ثابت نہیں کر سکتے. میں تو اس پرائم کاز کی بات کر رہا ہوں، اس نیسیسری بینگ کی بات کر رہا ہوں جس کے بغیر اس کائنات کا ایگزسٹنس ممکن نہیں ہے. دوسری چیز انہوں نے کہا ورلڈ کا نقشہ لیجئے، ورلڈ میپ لیجئے. دو الگ الگ جگہ کی. حضرت میں نے یہ ہوم ورک کیا تھا اور میں نے مڈل ایسٹ کا ایک نقشہ لیا اور یورپ کا ایک نقشہ لیا. یہ مذہبی علاقہ اور یہ لبرل اور ایتھیسٹ علاقہ. مجھے پتہ چلا کہ سب سے زیادہ ریپ کیسز جو ہیں وہاں پر ہیں. مجھے یہ پتہ چلا UN کی رپورٹ کے مطابق، میں اپنے گھر سے نہیں لے کے آ رہا، کہ جو ورکنگ ویمن ہے یورپین کنٹریز میں اس میں 81% وومن سیکشول ہراسمنٹ کا ورک میں شمار ہو رہی ہے. یہ مڈل ایسٹ میں نہیں ہو رہا ہے، وہ مذہبی لوگ ہیں اس لیے نہیں ہو رہا ہے. تھینک یو ویری مچ.